24 اکتوبر کو ورلڈ پولیو ڈے، حقیقتاً اگر دیکھیں باقی دنیا نے تو پولیو کا خاتمہ کر دیا، تو فرینکلی 2 ممالک میں یہ دن معنی رکھتا ہے، اور ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ یہ دن آج تک منایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج پہ سالوں سال کام ہوا ہے کہ انشاءاللہ آگے یہ دن منانے کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ اگر ہم اپنی محنت جاری رکھیں تو پولیو کا خاتمہ پاکستان سے، افغانستان سے اور پوری دنیا سے واقعی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اس اسپرٹ کی عکاسی میرے دونوں دوستوں شوکت یوسف زئی صاحب نے اور کامران بنگر صاحب نے کی، اکثر ایک تاثر ہوتا ہے، اور اکثر جو ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، اور شاید ماضی میں یہ درست بھی تھا کہ اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں کرتے، حالانکہ نقصان ہمارے بچوں کا ہے، ہمارے پاپولیشن کا ہے۔ تاریخی طور پہ اس ٹائپ کے پروگرامز ہم نے اس لیے کیے کیونکہ کوئی ڈونر ہمیں پیسے دے رہا ہے، کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے یہ پرائیورٹی ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج پاکستان ان آخری 2 ملکوں میں نہ ہوتا جہاں پولیو کا خاتمہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کی پوری ٹیم ہے، پچھلے چند سالوں میں جو ایفرٹس انہوں نے کیے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے کامران بنگر صاحب نے بھی کہا، جیسے آج بار بار ذکر ہوا کہ 15 مہینوں سے کوئی وائلڈ پولیو کا کیس خیبر پختونخوا میں نہیں ڈیٹیکٹ کیا، اور اس سے بھی زیادہ اہم کہ اگست سے جو انوائرمنٹل سیمپلز ہیں، کیونکہ جو سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے پولیو کے خاتمے کی وہ یہ کہ جو انوائرمنٹل سیمپلز لیے جاتے ہیں کہ ان میں بھی پولیو کی کوئی سائن جو ہے وہ نہ موجود ہو، وہ بھی اگست سے نیگیٹو ہے۔ تو واقعی ہم فتح اور اپنی منزل کے بہت قریب ہیں، اور اس کے لیے سب کو خراج تحسین دینا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے تو ذیشان جیسے لوگ جو کہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے، اس بات کی وجہ سے بھی کہ جو ڈسیبلٹی کے باوجود وہ ایک رول ماڈل بنے ہیں کہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر انسان محنت کرے تو وہ کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اور لوگ اس چیلنج کا سامنا کر کے کامیابی حاصل کریں جو ذیشان نے حاصل کی۔ اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم نے اپنے ایفرٹس مزید ری ڈبل کرنے ہیں، اور میں 2-3 باتیں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو آگے کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں ضرور ان سارے لوگوں کو ریکگنائز کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے ہم اس پوزیشن میں پہنچے۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی لیڈرشپ۔ پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ ایز اے چیلنج لیا ہے کیونکہ وہ خود نیشنل ٹاسک فورس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ صوبائی لیول پہ جائیں تو جو ہمارے ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں، ہمارے چیف سیکرٹری، ہمارے آئی جی، کیونکہ افسوس سے پولیو کیمپین پہ جو انوینڈو جو شائع ہوتا ہے اس کی وجہ سے سیکیورٹی اس کیمپین کا ایک بہت بڑا عنصر بن گئی ہے، تو ان کی جوائنٹ لیڈرشپ، ہماری میڈیا کے ایفرٹس، کیونکہ اگر ڈس انفارمیشن کا سامنا کرنا ہے تو رسپانسبل اور پرو ایکٹیو میڈیا، ہماری ایڈمنسٹریشن، آج آپ کے سامنے ہمارے سارے کمشنرز سارے ڈویژنز کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس صوبے کی، ہماری گورنمنٹ کی، ہماری ایڈمنسٹریشن کی کمٹمنٹ کا آپ کو بتاتا ہے، اور ہر پولیو کیمپین کی لیڈرشپ اپنے ڈویژنز میں یہ اور ان کے ڈی سیز خود کرتے ہیں۔ پولیس جن کی ہمارے آپریشنز کے ہیڈ کریم خان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور
30-40-50 ہزار پولیس کی ڈپلائمنٹ if I'm right کریم صاحب ہر کیمپین میں ہوتی ہے پورے صوبے میں, اور یہ لوگ ہماری فرنٹ لائن ڈیفنس بن جاتے ہیں, ڈیٹرنس بھی بن جاتے ہیں, لیکن پولیس کی شہادتیں ہوتی ہیں اور یہ اس کو ایز اے جاب لیتے ہیں. پھر ہماری ہیلتھ کی ٹیم اور خصوصاً اس میں جو ہمارا جو ای پی آئی پروگرام ہے, اور پھر ہمارا پروونشل ای او سی باسط صاحب لیڈ کرتے ہیں, یہاں پہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو کہ پولیو کو خود سے دیکھتی ہے, اور بالخصوص وہ ہزاروں پولیو ورکرز جنہوں نے ہر کیمپین میں بیسکلی ایک سینسس کرنا ہے, اور ان کی ایفرٹس اگینسٹ آل آڈز, جو آڈز نہیں ہونے چاہیے. اور آخر میں جو ہمارے پارٹنرز ہیں, سول سوسائٹی ہے, ان سب کا رول ساری آرگنائزیشنز کے نام لیے جا چکے ہیں, روٹری انٹرنیشنل, گیٹس فاؤنڈیشن, WHO. لیکن یہ میں سٹریس کروں اپنی پاپولیشن کے لیے کہ یہ چیلنج ہمارا ہے, نہ ہم WHO کے لیے کر رہے ہیں, نہ ہم کسی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنے قوم کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اور اسی لیے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ یہ ہم نے خود کے لیے ایک چیلنج جو ہے وہ لے لیا. اس میں یہ جو لاسٹ مائل جیسے کہتے ہیں, جو ہم نے اگلے 3 سال یا 3 سال کنزیکٹیولی پولیو فری رہنا ہے, اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ میں میڈیا کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, ہماری جو ڈویژنل ہیڈز ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, وہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ 99% تک پہنچنے کے لیے پولیو پہ فوکس کیا, اسی طرح ابھی ہمیں پولیو کے خاتمے کے لیے وہ لاسٹ 1% جو ایفرٹ کرنی ہے, وہ پولیو پہ تو فوکس انکریز کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے پوری ہیلتھ کی ڈیلیوری پہ آن دا گراؤنڈ فوکس جو ہے وہ انکریز کرنا ہے. کیونکہ پولیو میں سکسیس لوگوں کی کریڈیبلٹی کہ وہ جب ایک پولیو ورکر جائے تو وہ اس کو کیسے ریسیو کرے, اور لوگوں کی امیونٹی, یہ ان سب چیزوں سے جڑی ہوئی ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کس طرح ڈیلیور کرتا ہے. اور اس میں چیف منسٹر صاحب کی ہدایت ہے, اور یہ میں آپ سب کو کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ جو کام آج سے 8 سال پہلے شروع ہوا تھا, شوکت بھائی نے تو بات کی کہ 8 سال پہلے جو ہمیں سیکیورٹی کے چیلنجز تھے, لیکن ایک بیٹھا ہوا ہیلتھ سسٹم تھا جس کا ریفارم انہوں نے شروع کیا, پھر 4 سال شاہرام خان نے سنبھالا, پھر آتے آتے ابھی یہ تقریباً 1.5 سال مجھے یہ رسپانسبلٹی دی گئی. یہ سارا بھی ایز اے ٹیم ہوتا ہے, اور اس کی سکسیس بھی جوائنٹ سکسیس ہوتی ہے. ابھی ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں صرف اپنے ایم ٹی آئیز نہیں, ہمیں ہر BHU, ہر RHC, ہر سیکنڈری ہاسپٹل, چاہے وہ 40 بیڈ کا ہو چاہے وہ 400 بیڈ کا ہو, ان سب کو سینٹرز آف ایکسلنس بنانے ہیں. ابھی اس میں راستہ آگے کا بڑا طویل ہے, لیکن یہ ہم اپنے لیے چیلنج رکھیں گے تو تب ہماری جو پاپولیشن ہوگی وہ صرف شاہین مسلم ٹاؤن میں نہیں بلکہ لکی مروت میں اور بنو میں اور ان سارے ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ پولیو کا ایک چیلنج ہے, اور ریسنٹ پاسٹ میں انوائرمنٹل سیمپلز پازیٹیو آتے گئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیلنج اپنے لیے رکھا ہے کہ انشاءاللہ دسمبر 2022 تک ہم نے ہر پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو بالکل ٹرانسفارم کرنا ہے. اس میں کچھ آپ نے جو ہے وہ جھلکیں پشاور میں, لکی مروت میں دیکھی ہوئی ہیں. ہم نے 1000+ فیسلٹیز کو وہیں پہ ایموز کو اتھارٹی ڈیوالو کر کے, اور 3 موڈز اپنی سٹینڈرڈ ڈیلیوری, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس اور کانٹریکٹ ریکروٹمنٹ استعمال کر کے ہر ایک کو فلی فنکشنل کرنا ہے. ایک وقت تھا 8 سال پہلے جب پشاور سے پہلے تقریباً ڈاکٹرز ہی نہیں تھے. ابھی ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ
چترال سے درازندہ تک ہر جو فیسلٹی ہو اس میں ہم ڈاکٹر اور سٹاف پورا پہنچائیں، اور اس کے لیے ہم اپنے سسٹم میں وہ تبدیلیاں کریں جو ہم نے کرنی ہے، اور ہر وہ فیسلٹی پبلک کو جو ہے وہ ایفرٹ دے، ریزلٹس دے۔ اسی طرح ہمارے جو سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں، ہمارے پاس 20,000 بیڈز ہیں، وہ سارے 20,000 بیڈز ہم نے آپریشنل کرنے ہیں، اور جو پوٹینشیل ہے سسٹم میں وہ ہم نے کووڈ میں دیکھا، اور کووڈ میں اس طرح سے دیکھا۔ ہمارے لیے صرف یہ ایک چیلنج نہیں ہے کہ ایک تو کسی کا خیال بھی نہیں تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں 100 ملین ویکسینیشن کے ڈوزز دیے گئے، اور صرف خیبر پختونخوا میں آج 15.5 ملین سے زیادہ ڈوزز ویکسین کے دیے گئے۔ شانگلہ جیسا ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں پہ 50% سے زیادہ جو ہماری 18 سال سے زیادہ کی آبادی ہے وہ ویکسینیٹ ہو چکی ہے۔ ہمارے صوبے میں 25 تقریباً ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں 50% سے زیادہ آبادی ویکسینیٹ ہو چکی ہے، اور اس کے ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کر سکتے ہیں، اگر ہم کووڈ کے مریض اتنے کم کر سکتے ہیں، 4 ویوز میں ہم مینج کر سکتے ہیں، تو ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنا MTI کا ریفارم بھی کنٹینیو کرنا ہے، لیکن اپنے سیکنڈری سسٹم پہ، اپنے پرائمری سسٹم پہ، چترال سے DI خان تک اور پورے ایکس فاٹا میں ہم نے ہر فیسلٹی کو فعال کرنا ہے، ہر فیسلٹی کو سینٹر آف ایکسلنس بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر کے لیے اگلے 2 سال میں اوور اینڈ ابو تقریباً 5 ارب روپے، سیکنڈری ہیلتھ کیئر پہ اوور اینڈ ابو ان کے سٹینڈرڈ بجٹس جو ہم اپنے DHQs کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لانا چاہتے ہیں، اور ہر ایک پہ کم سے کم 60 سے 70 کروڑ کا خرچہ ہوگا، تقریباً 20 ارب روپے۔ اور ہمارے MTIs پہ آلریڈی ہم سال میں 40 ارب روپے سے زیادہ سپینڈ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اور اگر ہم نے ہیلتھ کی تبدیلی میں جو سب سے بڑا ایک ایسے چیلنج قابو کیا ہے، ایک اسی صوبے نے جو کہ پولیو میں لاسٹ فرنٹیئر مانی جاتی ہے، کہ ہم نے اس صوبے کے 4 کروڑ لوگوں کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس دی، 10 لاکھ روپے فی خاندان فی سال کی، اور وہ کیا پورے پاکستان سے سب سے پہلے۔ تو پھر میں یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پولیو کا خاتمہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج ہے، بلکہ اس میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ آج چونکہ ہمیں ایک اور چیلنج کا بھی سامنا کرنا ہے۔ آج ہمارا انڈیا کے ساتھ ورلڈ T20 میں ایک میچ ہے۔ کل سوشل میڈیا پہ کسی نے، کیونکہ یہ میچ سے پہلے جذبات جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، کہا کہ جو ہمارا صحت کارڈ کا پروگرام ہے وہ ایک انڈین پرائم منسٹر انشورنس کا پروگرام ہے، اس سے کاپی کیا گیا ہے جو 2018 میں شروع ہوا۔ تو ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ انڈیا میں 2018 میں شروع ہوا، خیبر پختونخوا میں 2016 میں شروع ہوا، اور انڈیا میں وہ سرٹن ان کے جو سٹیٹس ہیں ان کی 50% آبادی کو کور کرتا ہے، خیبر پختونخوا کی 100% آبادی کو کور کرتا ہے، اور اسی بیسس پہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے 100% آبادی کو کور کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہ مائل سٹونز اچیو کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے خیبر پختونخوا میں پولیو کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ساری ٹیم کے ساتھ یہ کریڈٹ بھی ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور چیف منسٹر محمود خان صاحب کو اور ان کی گورنمنٹس کو دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔